بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو انہی دنوں ایک بچے نے جنم لیا۔ پاکستان اور یہ بچہ دونوں ایک ساتھ معصومیت کے دور سے گزر رہے تھے کہ پاکستان کو تو لاوارث جان کر ذاتی وجاہتوں کے شوقین، مالی بدعنوانیوں اور خبط عظمت کے مریض خرکار سیاستدانوں نے اغوا کر لیا اور ابھی تک تاوان مانگ رہے ہیں۔ مگر یہ بچہ جو پاکستان کے ساتھ ہی بچپن اور جوانی کے دور سے گزر رہا تھا، کاتب تقدیر نے اس کی قسمت میں آغاز سے ہی خوش بختیاں لکھی تھیں۔ ارد گرد کا ماحول اور دور جوانی کی آلودگیوں پر ہنس کر گزر جانے والا یہ بے داغ شباب لوگوں کے لیے قابل رشک کامیابیوں کی علامت بن گیا تھا۔ بہت بچپن کی بات ہے، جب میں میو ہاسپٹل میں کسی کے ساتھ مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ میو ہاسپٹل کی مین انٹرنس پر ایک سمارٹ سا نوجوان کھڑا، شانوں سے چھوتے بال، داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں، جھکی نظریں اور مسکراتے ہونٹ۔ مجھے معلوم نہ تھا یہ کون ہے، مگر لگتا تھا جیسے قدیم یونان کے سقراط کا کوئی نوجوان فلاسفر شاگرد جو استاد سے اجازت لے کر بس تھوڑی دیر کے لیے دروازے تک آیا ہے۔ یہ نوجوان محمد خان تھا، جو MBBS کرنے کے بعد شاید میو ہاسپٹل میں ہاؤس جاب میں تھے، اور پھر ان سے کافی عرصہ ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ ایران گئے اور پھر امریکہ سے ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف سرجری کے اسٹیٹس کے ساتھ واپس لوٹے۔ میڈیکل فیلڈ کی دنیا میں یہ ایک مشکل سند سمجھی جاتی ہے، مگر ڈاکٹر صاحب ایک ایکسٹرا آرڈینریلی ٹیلنٹڈ انسان تھے۔ بڑی آسانی سے بنا کسی رکاوٹ کے اس مرحلے سے گزر گئے۔ 10 سال امریکہ میں رہے، بہترین سند لے کر لوٹے، مگر امریکہ ہار گیا، کیونکہ امریکہ ان کے فلسفہ حیات پر حاوی نہ ہو سکا۔ امریکہ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکا۔ وضو کر کے گئے تھے، ویسے ہی واپس لوٹ آئے، اور کوئی امریکن لیڈی ان کو اغوا نہ کر سکی۔ انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ 2 بار جب انہیں کچھ شائبہ ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، دعا قبول کر لی گئی اور ڈاکٹر پھر جیت گیا۔ امریکن معاشرے نے امریکن سسٹم کی ٹرم کا اجرا کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے پیسے، یہ ایک مائنڈ سیٹ، ایک سوچ ہے، اور امریکن سسٹم کی یہ ٹرم ڈائننگ ٹیبل تک محدود نہیں تھی۔ یہ دراصل در حقیقت سیلفشنس کی علامت ہے، یعنی میرے پیسے، میرا ہی کیریئر، اور صرف میرے بچے، صرف میری انجوائمنٹس اور میری ایکسائٹمنٹس۔ مگر ڈاکٹر صاحب نے امریکہ میں ہی اس اصطلاح کو توڑ مروڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اب دیکھیے انہوں نے یہ جنگ کیسے جیتی۔ نیو یارک ایئرپورٹ پر کسی دوست کو پاکستان جانے والی فلائٹ کے لیے چھوڑنے جاتے تو واپسی پر شکل دیکھ کر ہی پہچان جاتے کہ یہ پاکستان سے آنے والی فلائٹ کا مسافر ہے۔ وہ اس سے کہتے، آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ وہ کہتا، جی پاکستان سے آیا ہوں۔ تو اس سے پوچھتے کہ آپ کہاں ٹھہریں گے؟ وہ کہتا، ابھی تو کچھ پتہ نہیں جی، کہاں ٹھہروں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب اسے اپنے فلیٹ پر آنے کی دعوت ہی نہیں دیتے، بلکہ اصرار کر کے اسے ساتھ لے آتے، اور وہ مہمان اپنی مرضی سے ہی جاتا، حتیٰ کہ اپنے فلیٹ کی چابی اس کے حوالے کر کے ہاسپٹل چلے جاتے۔
نیو یارک کی چکا چوند ڈاکٹر صاحب کے لیے کوئی معنویت نہیں رکھتی تھی، اور ریزیڈنسی مکمل کرنے کے بعد پاکستان آئے۔ ان کا خیال تھا کہ زندگی مختصر ہے اور مجھے اپنوں میں رہنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ جب واقعتاً انسان کے پاس علم آتا ہے تو انسان کے مزاج میں حلیمی کا عنصر بڑا نمایاں ہو جاتا ہے، اور خدا اپنی دوستی کا شرف دیتا ہے تو اپنی صفت رب العالمین کا مجاز کی سطح پر عکس آپ کے کردار میں دے دیتا ہے۔ رب العالمین کا مطلب ہے سب جہانوں کا پالنے والا۔ اس صفت کا عکس آپ کو سخی کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے دل کے مالک انسان تھے، طبعاً امیر تھے، مگر امیر آدمی بننا کبھی ان کا مطمع نظر نہ بن سکا۔ کبھی پیسے اکٹھے نہ کیے، جمع نہ کیے۔ وہ ایک مصروف ترین سرجن تھے، اتنا ٹیکس دیتے کہ ایک بار ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے انہیں دی ریچسٹ مین آف فیصل آباد ڈکلیئر کر دیا۔ عجیب اتفاق تھا کہ ایک شخص جو امیر بننا ہی نہیں چاہتا تھا، قدرت اسے امیر ترین کا سرٹیفکیٹ ایشو کر رہی تھی، جیسے ان سے کہا جا رہا ہو کہ تم ہی تو ہو اصل امیر آدمی۔ اور یہ سچ ہے، جب آپ اپنی شان آپ نہیں بناتے تو خدا آپ کی شان بنانے میں لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر خان اپنے جاننے والے یا جاننے والے کے جاننے والے کا آپریشن بھی کرتے تو اپنی آپریشن فیس پر یوں خط تنسیخ کھینچتے جیسے کہہ رہے ہوں اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غریب لوگوں کی ایک لمبی قطار تھی جنہیں ڈاکٹر صاحب ان کی ضرورتوں پر اپنے پیسے تقسیم کرتے رہے اور اپنی جیب خالی کرتے رہے، دل خوشی سے بھرتے رہے۔ غریب آدمی کو نسخہ نہیں دیتے تھے، صرف میڈیسن کے پیسے دیتے رہے، اور کبھی اپنے لیے خصوصاً شوق کے ساتھ گاڑی خریدنے نہ گئے، نہ اپنے لباس سے لوگوں کو مرعوب کیا۔ ہسپتال کے تمام ڈاکٹرز ان کو ایک روحانی باپ اور استاد کا درجہ دیتے رہے، ان کی علمی حیثیت اور اس اعلیٰ کردار کے باعث۔ میں نے ایک بار ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹرز اپنے فیلڈ میں بہت لائق ہوں گے، مگر یہ اتنے ڈل کیوں ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایک بار ہمارے پروفیسر نے کہا تھا آپ لوگوں نے MBBS تو کر لیا ہے، اب کچھ پڑھ بھی لینا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹرز کی گفتگو اچھی پریکٹس اور پلاٹوں کی خرید و فروخت کی گفتگو سے آگے نہیں جاتی، ان کی دنیا یہیں ختم ہو جاتی ہے، کتاب سے ان کا رشتہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کتاب پڑھ کر آپ مصنف یا کسی بھی انسان کے ذاتی تجربات کو بڑی آسانی سے پا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھے، ان کے بڑے بھائی ان سے 18 سال بڑے تھے، دونوں بھائیوں کی داڑھیاں اب سفید ہو چکی تھیں، مگر وہ ایک دوسرے سے یوں ادب سے بات کرتے جیسے ایک دوسرے کے پیر طریقت یا مرشد ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے ساری زندگی کبھی دوسرے درجے کی گفتگو نہ کی اور نہ کبھی عامیانہ الفاظ استعمال کیے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ اور خاموشی کی طاقت سے بھی خوب آشنا تھے۔ کبھی کسی کو سر زنش نہ کی اور نہ حکماً مخاطب کیا، ساری زندگی کسی کا دل نہ توڑا۔ ڈاکٹر صاحب کسی بھی موضوع پر اتنی روانی سے بولتے کہ سب سامعین ہی رہتے۔ ان کے کمپلیکسز بھی عام لوگوں یا عام ڈاکٹرز کی طرح کے نہ تھے، اور ان کا یہ انداز و کردار اگر ان کی میڈیکل تعلیم سے کپل نہ ہوتا، ان کا نام بھی ڈاکٹرز کی ایک لمبی فہرست میں گم ہو جاتا، مگر وہ لوگوں کے دلوں میں ایک اعلیٰ شخص کی حیثیت سے زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے دلوں پر راج کیا ہے، جو ڈاکٹرز کی اکثریت کے نصیب میں نہیں، جو مریض کو گاہک سمجھتے ہیں
اور دولت کو زندگی کا مقصد، اور جب مرتے ہیں تو مر ہی جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص بات جو بڑی مجھے نمایاں لگی، ایک حیرت انگیز طمانیت نے انہیں ہمیشہ اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔ لگتا تھا جیسے انہوں نے کچھ آبزرو کیا ہے، کچھ دیکھ رکھا ہے جس نے ان کے رگو پے میں اطمینان اتار دیا ہے۔ کبھی بے چین اور بے سکون نہ لگے، تقدیر اور قسمت کے فیصلوں کو کھلے دل سے قبول کرنے والا ذہن، سٹیٹس اور مالی معاملات سے بے نیازی ان کے مزاج کا حصہ، اور مزاج ہی تقدیر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیہات کے لوگوں میں پورے دل کے ساتھ بیٹھتے اور ان کا دل لگتا ان کے درمیان۔ زبردست تجزیہ و تحلیل کی اہلیت اور انتہائی ذہین ہونے کے باعث عمومی احساس کمتری کے احساسات سے کوسوں دور کسی بھی شخص کے تفاخرانہ انداز پر زیر لب مسکرا دیتے، لگتا جیسے بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے کہا، اتنی زندگی پر اللہ کے اتنے کرم رہے، اب باقی زندگی کے لیے اس پر یقین کیوں نہ کیا جائے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں تلاش کرو، وہ وہیں ہوتا ہے۔ اپنے محلے میں تلاش کرو، وہیں ملے گا۔ وہ خود اولاد پرستی اور مال پرستی کے فتنوں سے بالا تر ہو کر ایک ایسی کامیاب زندگی گزار کر ڈاکٹرز کے سامنے اپنی مثال پیش کر گئے کہ صرف ڈاکٹر بننا کافی نہیں ہوتا، ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے، دولت اس کی اولین ترجیح کبھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری اور پھر کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی دنیاوی چیز کی محرومی کا تجربہ نہیں کیا، تجربہ نہیں ہوا، مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ کوئی محرومی رہ گئی ہو۔ ڈاکٹر خان صاحب کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے اور شاید یہی ان کی زندگی کا راز بھی تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اس پر بہت سٹریس دیا اور انہوں نے ایک ایسی زندگی بسر کی جو لوگوں کے لیے ایک مثال تھی۔ انہوں نے میڈیکل پروفیشن کو پورا خلوص دیا تھا اور پھر خدا نے آخری وقت بھی انہیں ایک ٹپیکل مریض نہیں بننے دیا۔ اتمام حجت کے طور پر ہسپتال گئے اور اپنے ارد گرد کھڑے بہترین ڈاکٹرز کو حیران کر گئے۔ اس دنیا میں چلے گئے جو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ایک قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس زندگی کو بیرن زندگی کہنے والا ایک پرکیف زندگی میں داخل ہو رہا تھا۔ May Allah bless him with the nicest place in heaven۔ ایک بار میں نے ڈاکٹر خان صاحب سے پوچھا، کیا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں کچھ بھی بننا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک بیرن لائف گزاری ہے، میری زندگی میں کوئی کیف نہیں تھا، نہ ہے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میرا بینٹ آف مائنڈ، ہر چیز کے تجزیے کی عادت تھی، اور نتیجہ یہ تھا کہ کسی بھی چیز کی مسرت مجھے مصنوعی اور سطحی معلوم ہوتی تھی۔
پھر انہوں نے کہا کہ میرا کبھی کسی چیز میں دل نہ لگا، اور یہ سچ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈاکٹر خان بال کی کھال کھینچ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس دنیا کو جان لیا تھا۔ جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ دنیا متاع غرور ہے، متاع قلیل ہے اور ایک فریب۔ وہ اس دنیا کی حقیقت کو بہت گہرائی سے جانتے تھے، اسی لیے انہیں مسٹکس اور سینٹس سے بہت محبت تھی۔ الٹیمیٹ ریالٹی پر ان کا فوکس سٹے کرتا تھا، لیکن وہ جس بھی فیلڈ میں جاتے ان کا انر سیلف انہیں شاید ڈس آنیسٹی سے گریزاں ہی رکھتا۔ وہ میڈیکل فیلڈ میں گئے تو انہوں نے میڈیکل کی تعلیم کو بھی پوری آنیسٹی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ فقط اللہ تعالیٰ کی محبت کی سرشاری میں تھے، اور کسی بھی فنکشن میں نے انہیں کبھی دیکھا تو میں جانتا تھا کہ ڈاکٹر خان یہاں نہیں ہے۔ وہ بس دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش ہے، اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہے۔ ملنے کے نہیں نایاب ہم، ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم، ڈھونڈا گے اگر ملکوں ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم،